الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین کرام، آپ کے پسندیدہ پروگرام مجلس مذاکرہ میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے پروگرام میں شریک مذاکرہ ہیں مولانا ولی اللہ سعیدی صاحب اور مولانا مفتی شکیل احمد سیتاپوری صاحب اور مولانا شمیم فوزی صاحب۔ میں آپ تمام علماء کرام کا اس پروگرام میں ناظرین کرام کی طرف سے میں استقبال کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ ناظرین کرام، اسلامی خاندان کی تعمیر کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اقتداء بہت ہی ضروری ہے۔ آپ کی سنتوں میں سب سے زیادہ نمایاں چیز آپ کے اخلاق ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں قرآن شہادت دیتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ بہت بڑے اخلاق پر فائز ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی، اخلاق کی بے شمار آپ کی کیفیتیں ہیں، ان ساری چیزوں کا ہم استقصاء نہیں کر سکتے، لیکن ایک مسلم گھرانے میں آپس میں تعامل کرتے ہوئے، گھر میں رہتے ہوئے، گھر کے افراد کے ساتھ کن کن اخلاق کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، جیسے حیا ہے، شرم ہے، حسن گفتار ہے، مسکراہٹ ہے، دوسروں کے عیوب کو چھپانا ہے، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، اور اسی طریقے سے دوسروں کا، اپنے خود لوگوں کا، میاں بیوی کا شکر ادا کرنا ہے، سب کا ایک دوسرے کا احترام ہے۔ میں چاہوں گا مولانا اس سلسلے میں ایک ایک نقطے پر ہم ناظرین کرام کے سامنے ایک حلقے میں بتائیں کہ کتنا اہم ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا اور اس کی وجہ سے کیسی برکتیں اور رحمتیں ہمارے گھروں میں آتی ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ گھر کی زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزرے، آپ کی سنت کے مطابق گزرے، یہ ہر مومن کی تمنا ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے، اور ہر گھر کی کوشش ہونی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے اور آپ کی ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر حیا ہو، شرم ہو۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا جو ہے وہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ چیز اگر چھن گئی تو پھر بچا کیا؟ سبحان اللہ۔ شوہر کے اندر بھی حیا ہو، بیوی کے اندر بھی حیا ہو، بچوں کو بھی بچپن ہی سے حیا کی تعلیم ان کو دی جانی چاہیے اور حیا کی عادت ان کو ڈالی جانی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود بھی آتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے کس طرح سے حیادار تھے آپ، اور آپ نے بچوں کو حیا کی کس انداز سے تعلیم دی، گھروں میں آپ نے کیسے اس کو برتا۔ یہ گھر اگر مسکراہٹ آمیز ہوگا اور اس میں لوگ نشاط کے ساتھ ہوں گے تو اس میں حیویت ہوگی، کام کرنے میں آسانی ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود ارشاد ہے آپ کے عمل کے ساتھ ساتھ کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ ان طلق اخیک بوجہ طلیق، یہ سارا پہلو ہے کہ اپنے بھائی سے جب ملو تو گھر کے لوگوں سے تو بدرجہ اولا یہ چیز ہے کہ تم گھر کے لوگوں سے زیادہ بہتر انداز سے ملو، خوش انداز، خوش رسولی سے ملو، اور ان کے بہتر خوشی ان کے دلوں میں تم بکھیرو۔ سعیدی صاحب نے جو بات اٹھائی ہے اس میں ایک نقطہ میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ حیا کی تعلیم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، مطلب اس کی کتنی معنویت ہے، کیا برکتیں ہیں اس کی، کہ آدمی اگر حیا نہ کرے تو پھر احترام کا فقدان ہوگا، اگر حیا ہی نہیں رہی تو پھر احترام کس چیز کا نام ہوگا، اور اگر حیا نہیں ہے تو پھر آدمی جو چاہے گا کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر شرم و حیا ہی تم میں نہیں ہے پھر جو چاہو کرو، کیونکہ یہ حیا ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو بہت ساری برائیوں سے روکتی ہے اور احترام اور آداب پر آمادہ کرتی ہے۔ جب آدمی میں حیا ہوگی تو آدمی دوسرے کا احترام، باپ کا احترام، بھائی کا احترام، استاذ کا احترام، ماں کا احترام، اپنے آقا کا احترام، جس کے یہاں کام کر رہا ہے اس کا احترام، وغیرہ وغیرہ، چھوٹے بڑے کے آداب، ساری چیزیں۔ اگر حیا ہی غائب ہے تو پھر سارے احترام کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی لیتے ہوئے انسان نظر آتا ہے۔ میں مولانا سعیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو مزید وضاحت کریں کہ نرمی کا اختیار کرنا اور خاص طور پر اپنے رہنے والوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، جی اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت اور آپ کے جو اوصاف ہیں اس کا تذکرہ قرآن مجید میں لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، آپ نرم دل تھے، نرم مزاج تھے، لوگوں کے لیے خوش اخلاقی سے پیش آنے والے تھے۔ اگر آپ تنگ دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو آپ کے گرد نہیں ہوتے۔
یہ بہت بڑی صفت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی گئی ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نرمی کا جو پہلو ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نرمی سے وہ چیز دیتا ہے جو سختی سے نہیں دیتا. اللہ اکبر. یہ بات خود ہمیں نبی کریم ملتی نے ہے فرمائی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے. جی. تو سب سے زیادہ مستحق تو گھر کے لوگ ہیں کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جائے. آدمی باہر بہت ساری چیزیں کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بڑے اخلاق کا پیش آتا ہے اور بڑا توسع برتتا ہے, لیکن گھر میں اپنی بیوی کو ڈانٹ دیتا ہے, اپنے بچوں کو جھیڑ دیتا ہے, ان کے ساتھ گویا کہ وہ سختی کا معاملہ کرتا ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے, اسکول کا ایک واقعہ ہے کسی کہ ایک بچے کے سامنے ایک استاذ نے تفصیل بیان کی کہ جناب اگر اچھے اخلاق تمہارے ہوں گے, سلام تم کرو گے, اخلاق اچھا ہوگا, دوسروں کے ساتھ تعاون کرو گے, یہ وہ ہوگا تو ہم جنت میں جائیں گے. اور جنت میں اللہ تعالیٰ وہاں ہم تمام کو اکٹھا کرے گا, ماں باپ بھی ہمارے ہوں گے, سارے لوگ ہوں گے. اب سارے بچے تو خوش ہوئے, ایک بچے کا چہرہ لٹک گیا. تو اس نے پوچھا کہ بیٹے تم کیوں لٹک گیا تمہارا چہرہ, ناراض ہو گئے؟ جنت میں ہم سب جائیں گے, بڑی نعمتیں ہوں گی, ماں باپ بھی ہوں گے. تو اس نے کہا کہ وہاں ابا جان بھی ہمارے ہوں گے جنت میں. کہا ہاں ابا جان بھی ہوں گے. تو کہا وہاں بھی ہمیں ماریں گے. اب ایک چھوٹا سا بچہ, اس کے ذہن میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ گھر میں میرے والد مجھے پیٹتے ہیں تو آپ جنت میں بھی مجھے پیٹیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ تو سرافہ شفیق ہے, وہ ہے نا کہ بچوں کو چومنا, بچوں کو محبت کے پیش آنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو بوسہ دیا. ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا اقرا بن حابس کہ میرے اتنے لڑکے ہوئے, میں نے کسی کو نہیں چوما. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے اگر محبت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں. رحمت کو نکال. جی, تو یہ تو عین تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں اسی وقت آ سکتی ہیں جس کا لحاظ ہم رکھیں. یہاں پر عصر نبوی کا ایک بہت اچھا واقعہ حدیث رسول کی روشنی مجھے یاد آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی کس قدر تھی آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ, چونکہ آپ کہتے تھے کہ تمہیں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو, اور میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں. تو آپ کی نرمی کی ایک بہت اچھی مثال کہ آپ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے, اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیویاں بھی تھیں. اتفاق سے غالباً زینب یا اور کسی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیالے میں کچھ تحفہ بھیجا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ تحفہ آیا, حضرت عائشہ کی غیرت نے اس کو برداشت نہیں کی. وہ خاتون تھی, بہرحال انسان تھی, زوجہ مطہرہ تھی, ان کی فضیلت ہے, لیکن وہ انسان تھی. ان کی غیرت جاگی, انہوں نے پیالہ لیا اور توڑ دیا, پھینک دیا. پیالہ پھینکا اور ٹوٹ گیا. وہ ان کا توڑنا مقصد نہیں تھا, لیکن بہرحال وہ ٹوٹ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اس پر. آپ نے عائشہ کو نہ مارا, نہ پیٹا, نہ برا بھلا کہا. آپ نے صرف اتنا کیا کہ عائشہ ٹھیک ہے, آپ نے پیالہ توڑ دیا ہے, تو جس کا پیالہ ہے اس کو تو چاہیے, تو ایسا ہے تمہارا پیالہ میں ان کو دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. عائشہ کا پیالہ اٹھا کر اللہ کے رسول نے ان کو پہنچا دیا کہ ٹھیک ہے لے جاؤ زینب کو یہ پیالہ دے دو. اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. کتنے نرم دل تھے اللہ کے رسول. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود گواہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال تک خدمت کی, آپ نے کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اس کو کیوں کیا, اور کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کیوں نہیں کیا. اب یہ نرمی کی کتنی بڑی مثال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے برتاؤ کیا. ایک چیز یہ بھی حضرت کی جو نمایاں صفت تھی, عفو درگزر. جی مولانا, کہ جب آپ اپنے یعنی یہی نہیں کہ مخالفین سے بلکہ خون کے پیاسوں سے اللہ اکبر سے درگزر کرتے تھے, معاف کرتے تھے, تو اب ہم کو تو اپنے اہل خانہ کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ کرنا ہی چاہیے, جو ہمارے لخت جگر اور نور نظر ہیں. وہ شاعر کہتا ہے اذ الحبیب اتی بذنب واحد جاءت محاسنه بالف شفیع, کہ اگر آپ کا پیارا جو ہے یہ غلطی اگر کر رہا ہے, یہ گناہ لا رہا ہے, تو اس کی نیکیاں 1000 سفارشیں لے کر آ رہی ہے. تو انسان جو ہے غصے میں اس کے محاسن کو, اس کی خوبیوں کو بھول جاتا ہے, اور یہ غلطی پر جو ہے ناک منہ چڑھانے لگتا ہے. مولانا آپ نے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ عفو درگزر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیثیں بتائیں کہ عفو درگزر کرنے کے کیا فوائد ہیں, قیامت کے دن کتنا بڑا ثواب ہے. سب سے پہلے تو قرآن پاک کہ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ, جو صبر کر لے اور معاف کر دے تو یہ تو بہت ہمت کا کام ہے, یا یہ تاکیدی امر ہے. وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں. جی واللہ یحب المحسنین. سبحان اللہ. اور اس بارے میں ایک واقعہ بھی منقول ہے امام زین العابدین کا یا کسی اور بزرگ کا, کہ وہ وضو کر رہے تھے اور ان کا غلام وضو کرا رہا تھا, اور اتفاق سے انہوں نے سر اوپر اٹھا کر دیکھا تو وہ مروب ہو گیا, اور اس کے ہاتھ سے جو لوٹا سے پانی ڈال رہا تھا وہ ان کے ہاتھوں پہ گر گیا, اور اس کے ہاتھ کھال میں خراش آ گئی, تو چہرہ لال انگارا ہو گیا. تو غلام سمجھا کہ اب میرے اوپر آفت آئی, تو اس نے پڑھ دیا والکاظمین الغیظ. تو آپ نے فرمایا قدم تو غیظی, کہ جاؤ, میں اللہ پسند کرتا ان کو جو غصے کو پی جاتے ہیں, تو میں غصے کو پی گیا. سبحان اللہ. والعافین عن الناس. جی, اس کے بعد والعافین عن الناس, غصے کو تو پی گئے مگر دل میں بخار ہوگا,
تو اس نے پڑھ دیا والعافین عن الناس کی دل سے بھی نکال دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا عفوت کا، جب میں نے معاف بھی کر دیا. تو پھر اس نے تیسرا مرحلہ کی معاف بھی کر دیا اور دل سے بھی نکال دیا، لیکن جس غصہ دلایا اس پر احسان کرنا. تو انہوں نے کہا اس پر بھی عمل کرتا ہوں، واللہ یحب المحسنین. میں تمہارا احسنت الیک وحررتک، میں تم کو آزاد کر دیا میں نے. غلام کو آزاد کر دیا. سبحان اللہ، کیا مثالیں تھی اسلاف کی رحمت اللہ علیہ اجمعین. ناظرین کرام، موضوع ابھی باقی ہے، ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، انتظار کرنے کا شکریہ. ہم اپنے موضوع کو لے کر دوبارہ حاضر خدمت ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اثر ہمارے گھروں پر، ہمارے خاندان پر کیا ہوتا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں، اس تعلق سے ہم بات کر رہے تھے. یہاں ایک اہم بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن کردار کے ساتھ حسن گفتار کے بڑے مالک تھے. آپ شہنشاہ تھے، بڑی نرمی سے آپ بات کرتے تھے اور زبان میں ایسے کبھی الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے جس کی وجہ سے کسی کو چوٹ آئے. اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا ایک اثر ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر انگریزی زبان آپ دیکھیں گے تو اس میں کچھ تکیہ کلامی بعض چیزیں ہوتی ہیں، کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، جیسے پلیز ہے یا ایکسکیوز می ہے یا سوری ہے. یہ عام طور پر ہم دوسری زبانوں میں نہیں پائیں گے، لیکن عربی زبان میں خاص اسلوب ہے کہ ہر بات پر جزاک اللہ خیرن، ماشاء اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. کسی مصیبت کے موقع پر انا للہ و انا الیہ راجعون. مولانا آج کل یہ ساری چیزیں اسلام نے جو ہدایت ہمیں دی وہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے خاندان سے، ہمارے گھروں سے ختم ہوتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ہم اس کے برے نتائج اور نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں. جی مولانا آپ اس سلسلے میں ذرا روشنی. نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ کہ آدمی جب خوشی کے اوقات آئیں، جب خوش ہو تو الحمدللہ کہے، اللہ رب العزت کی حمد بیان کرے، سبحان اللہ کہے. اور اگر کسی بھائی سے کوئی چیز، اس سے کوئی اچھائی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کوئی احسان کر رہا ہے تو جزاک اللہ کہے، بارک اللہ کہے. اسی طریقے سے مختلف اوقات میں اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہوئے اس کے لیے دعائیں کرنے کی تعلیمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ برتاؤ رہا ہے، اس کو آپ نے اپنے گھر میں برت کے، اپنے ازواج کے ساتھ برت کے، خود وہ جو آپ کے خادم تھے جو بعض چھوٹے صحابہ، ان کے ساتھ برت کے ہم کو جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ ہم کو اس کو اپنے گھروں میں رائج کرنا چاہیے. اور اس کے نتیجے میں ہماری زبان جو ہے وہ بھی صاف اور پاک ہوگی. جس زبان پر اللہ رب العزت کا نام ہو، جس زبان پر اللہ رب العزت کا ذکر ہو تو اس زبان میں بھی تاثیر ہوتی ہے. پھر دوسری بات یہ کہ بندوں کا شکریہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، لوگوں کے لیے دعائیں بھی اس کے ذریعے نکلتی ہیں. کسی نے احسان کیا تو جزاک اللہ کہنا، اس میں تو بندے کا شکریہ بھی شامل ہے اور اللہ رب العزت سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ دے، ہم تو آپ کو اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. من قال لفاعلہ جزاک اللہ فقد ابلغ فی الثناء. جی جی جی. ہاں، اگر کوئی اپنے احسان کرنے والے کو کہہ دے جزاک اللہ، جی. کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو گویا بہت بڑی دعا دے دی اور بہت بڑا بدلہ دے دیا اور بہت بڑی تعریف کر دی. شکریہ ادا ایک کر مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کا غالباً واقعہ ہے کہ ایک بار انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، بہت سارے لوگ ہدیہ تحفے دیتے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہوتا کچھ دینے کے لیے، تو ہم کیا کریں؟ کیونکہ آپ کا فرمان ہے تحادو تحابو، ہدیے لو اور دو، محبت پیدا ہوگی. ہم کبھی نہیں دے پاتے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اس کو جزاک اللہ بولیے، آپ کا ہدیہ ہے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آپ کبھی کسی کے گھر ہدیہ بھیجتی تو خادمہ سے کہتی کہ دیکھو تحفہ دینے کے بعد وہ کیا کہتی ہیں، اور جو بھی کہتی ہیں اس کے بعد کہو وَلَكَ مِثْلَكَ، یہ کہہ دو کہ تمہیں بھی ویسا ہی ثواب ملے، تاکہ اپنے ہدیہ دینے کا ثواب تو باقی رہے. دعا کے بدلے میں دعا تو ہو گئی. سبحان اللہ. ذرا دیکھیے کہ ثواب کمانے کا شوق کیسا تھا. ہمارے ہاں حال یہ ہے کہ ارے بھائی کافی ہے ہمارے پاس، اتنا ثواب کما لیے ہیں کہ جو ہے جی جنت جانے کے لیے. اور پھر جی اور مولانا پھر ماحول جو ہے نا، گھر کا ماحول، مثال کے طور پر بیوی شوہر کو لا کے چائے پیش کر رہی ہے اور اگر کہہ دے جزاک اللہ حیاک اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ حیاک اللہ، تو اس سے جو ماحول میں شگفتگی پیدا ہوتی ہے اور جو محبت پیدا ہوتی ہے وہ بڑھتی ہے. اب ایسے ہی اگر کبھی کوئی غم کا مسئلہ آیا، کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو اس وقت یہ بات کہنا کہ جناب انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف میں لوٹ کے جانا ہے. تو اس میں جہاں یہ اس بات کا احساس ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ چیز ہے، صبر بھی اسی کی طرف سے ہم کو ملے گا، وہاں یہ کہ یہ سب ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم کو اس اللہ رب العزت کی طرف یاد دلاتی ہیں کہ لوٹ کر کے وہاں جانا ہے. آج یہ جا رہا ہے، کل ہماری باری ہے.
تو اس میں قناعت کا جذبہ بھی پیدا ہوتا اور ہے. یہ دنیا یہ ساری کی چیزیں بھی جا ہوتی رہی ہے ہیں. اس سے کوئی فکر نہیں ہے جی، کہ ہم جی. بھی جا رہے ہیں اللہ کے پاس, اور اللہ رب ہم العزت بھی کی اللہ کے ہے. پاس جانے والے ہیں. سبحان اللہ, جی، تصور جی، دیتا ہے جی جی صبر کرنے کے لیے. ہمارے لوگوں کا یعنی یہ مزاج اتنا فاسد ہو چکا ہے کہ ان چیزوں کو وہ دقیانوسیت سمجھتے ہیں. اللہ جب کوئی جزاک اللہ کہے اور کوئی ماشاء اللہ کہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب پرانے لوگ ہیں. جی, یہ ذہن سے ہمارا ختم ہونا چاہیے. اب دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اذا دعی احدکم الی طعام فلیجب, کہ اگر کھانے کے بار پہنچ جائیں آپ اور کھانے دعوت دی جائے تو آپ لبیک کہیے. فإن کان صائما فلیصلی, اگر آپ روزے سے ہیں تو اس کے لیے دعا کہ جزاک اللہ. اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آئینہ دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب میں سے ایک اہم ادب جس کا حدیثوں میں آیا ہے کہ بڑوں کا احترام. یہ من لم یوقر کبیرنا ولم یرحم صغیرنا فلیس منا, اور باقاعدہ جو ہے سبحان اللہ اس کی مثالیں آپ کی زندگی میں ملتی ہیں اور ہمارے معاشرے سے ہمارے گھروں سے ختم ہو چکا ہے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا احترام نہیں کرتا ہے. تو اس سلسلے میں مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی طرف بتائیں ناظرین کرام کو کہ اس کی تاکید ہونی چاہیے اپنے گھروں میں کہ چھوٹے بڑوں کا احترام کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ان میں یقیناً حکمت ہے, مصلحت ہے اور امت کے لیے خیر و برکت ہے. بات جب حیا کی چلی تھی کہ شرم و حیا جب انسان میں ہے تو اس کو وہ خوبیوں کی طرف, خیر کی طرف لے جاتا ہے. ان میں سے ایک بڑا خیر یہ ہے کہ انسان بڑوں کا احترام کرتا اور چھوٹوں پر شفقت بھی کرتا ہے کیونکہ وہ حیادار ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص اس کی تلقین فرمائی ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا احترام اور ان کی توقیر نہ کرے, ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے تو پھر وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بچوں کے ساتھ ملتے تھے تو ان کو پیار کرتے, بوسہ دیتے. آپ کبھی کہتے کہ یا ابا عمیر ما فعل النغیر, یہ اللہ کے رسول کے جملے ہوا کرتے کہ اے وہ عمیر تمہاری چڑیا کہاں ہے, شریر سے کھیلتے تھے. ہاں, یا اس طرح سے اللہ کے رسول کی دعابت اور آپ کی کہہ لیجئے بچوں کے ساتھ مل جل کر کے ان کے ساتھ حشاشت و بشاشت کے ساتھ ملنا تھا. اسی طرح بڑوں کے ساتھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب سکھلائے ہیں کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے اور بڑا چھوٹے پر دست شفقت رکھے. تو ہمارے معاشرے میں اگر یہ چیز رائج ہو تو اس کے اچھے نتائج سامنے آئیں گے. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی عزت کرے گا, بچے والد کا عزت کریں گے, ماں کا احترام کریں گے, بڑی بہنوں کا احترام کریں گے وغیرہ, اور اس طرح سے ایک محبت کا ماحول استوار ہوگا اور لوگ امن و چین کی بانسری بجائیں گے اپنے میں اس گھروں میں میں. ایک دو چیز جوڑنا چاہتا ہوں تھوڑا سا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کا کیا کہنا. بچوں کو بھی آپ سلام فرماتے تھے, بچوں سے سلام کر لیتے تھے. جی جی. اور آپ کا یہ بھی ایک گویا کہ اخلاق کا ایک حصہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو کبھی کبھی اپنی سواری کے پیچھے بھی بیٹھا لیتے تھے. یہ سب تھا اسی شفقت ہی کا نتیجہ تھا. حضرت ابن عباس کا وہ واقعہ ہے کہ وہ کہتے مطلب اس وقت ان کی عمر غالباً 10 سال کی رہی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ان کو بٹھا لیا اور کہا یا غلام انی وعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک. وہ جو لمبی حدیث ہے. اچھا, بچے گھیر بھی لیتے تھے آپ کو, وہی شفقت ہی کا نتیجہ تھا. اور بڑوں کے ادب کے حوالے سے مجھے ایک وہ چھوٹا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں موجود تھے اور اجلہ صحابہ بھی تھے. آپ نے ایک موقع سے یہ فرمایا سوال کیا کہ کون سا پیڑ ایسا ہے جس کا پتا جھڑتا نہیں, جس میں خزاں نہیں آتا. لوگ خاموش ہیں. حضرت ابوبکر بھی ہیں, حضرت عمر ہیں اور اکابر صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. تو اب وہ مجلس ختم ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ وہ کھجور کا پیڑ ہے. اب گھر پہنچے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو مجھے تو معلوم تھا یہ. چونکہ انہوں نے کہا کہ بیٹے اگر تم نے یہ بات بتا دی ہوتی تو مجھے کتنی خوشی ہوتی, سرخوٹوں سے زیادہ کتنی خوشی ہوتی مجھے. تو میں وہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابو جان پھر ادب جو ماننے تھا, آپ جیسے لوگ نہیں بتا پا رہے تھے اور میں اگر چھوٹا بولتا وہاں تو کیا بات ہوتی. تو یہ جو چیز ہے یہ اعلیٰ اخلاق کا مظہر ہے. تو بڑے بوڑھوں کا ادب, ان کا احترام, چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت, یہ اسلام کا تر امتیاز ہے. آپ نے بڑے بڑوں کی بات کی. جی جی. ایک مرتبہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہوئے, آپ کے چچا تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بڑے ہیں, انت اکبر, آپ بڑے ہیں مجھ سے, آپ بڑے ہیں کہاں. تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول میں آپ سے زیادہ عمر رسیدہ ہوں لیکن بڑے آپ ہیں. سبحان اللہ. دیکھیے کس طریقے سے ایک دوسرے کا احترام. جی جی. عجیب, یہ عجیب تاثر اسلام کے ہدایات سے ہمیں ملتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم, ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی الشیبۃ المسلم. اللہ کی عزت اور تکریم کا حقدار ہے وہ. جی, جو بوڑھوں کی عزت و تکریم کرتا ہے وہ خود اللہ کی طرف سے اللہ کی عزت کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا خیال کرتا ہے جو سفید بال والوں کی عزت کرتا ہے.
سفید بال والوں کی عمر والوں کی عزت کرتا ہے. اب آج صورتحال نور صاحب یہ ہے گھروں میں کہ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، تو ہماری نئی نسل یہ کہتی ہے کہ اب آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں، زیادہ مت بولیے، بس کنارے رہیے، بہت صحیح کہا. بس آپ کھا پی لیجئے اور کوئی ضرورت اور ہے آپ کو بس. اب ایسے وقت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کا بھی فقدان ہوگا، تربیت کا بھی اثر نہیں ہوگا، لیکن بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جہاں تربیت لوگ کرتے ہیں، پھر بھی کچھ ماحول کا اثر ایسا ہے، کچھ ایسی دوسرے اور عناصر ہیں جو متاثر کر رہے ہیں. تو کم سے کم ایک مسلم گھرانے کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے نوجوان کو کیسے ہونا ہے، وہاں نوجوان بچے اور بچی کو کیسے ہونا ہے، کہ وہاں بڑے بوڑھوں کے ادب کے سلسلے میں وہ رویہ نہیں اپنانا چاہیے جو اسلام کے خلاف ہو، اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو. اور اگر وہ ایسا کرتا ہے جیسے ہے کہ ماں کے بارے میں، اب وہ جو تعلیمات ہیں ماں کے بارے میں، باپ کے بارے میں، فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، تو اس کے پیچھے اللہ رب العزت کی اطاعت بنی، اس کے احکامات کی پابندی چھپی ہوئی ہے. تو اگر وہاں پر تکریم کرتا ہے، وہ احترام کرتا ہے بڑوں کا، تو گویا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی وہ کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت کرتا ہے، اسے ثواب ملتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کے مسائل حل ہوتے ہیں اس دنیا میں. اس جذبے کے تحت اگر آدمی کام کرے تو میرے خیال سے یہ نکھار اور پیدا ہو. اور بڑوں کا ادب کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک جج گویا کی ایک حکم گھر کے اندر موجود ہے. اب جب بڑے کا احترام ہی نہیں ہوگا تو اگر کوئی نزاعی مسئلہ ہو تو کون فیصلہ کرے گا؟ انتظامی اعتبار سے بھی ایک کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا بڑے کا، یہ مفید ہوتا ہے نظم قائم کرنے کے لیے. جی مولانا کچھ آپ فرما رہے تھے. ہم یہ کہہ رہا تھا کہ بڑوں کے احترام ہی کا تو یہ نتیجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کی باتیں مانو، والدین کی عزت کرو، احترام کرو، اور یہ تمہارے جنت اور تمہارے جہنم ہے. جی مطلب یہ ہے کہ اگر تم ماں کی خدمت کرتے ہو، اور ظاہر بات ہے احترام کے بغیر ماں کی خدمت ممکن نہیں ہے، ایک آدمی جو احترام ہی نہیں کرے گا وہ ماں کی بات کیا سنے گا؟ تو اس میں احترام آتا ہے کہ ماں ظاہر بات ہے وہ عمر میں بڑی ہے، مرتبے میں بڑی ہے، اس لیے بچوں کو حکم ہے کہ ان کی باتیں مانو اور سنو، اور احترام اس کا لازمی نتیجہ ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بڑوں کا، چاہے ہمارے ماں باپ ہوں یا ہمارے دادا پردادا ہوں یا نانا اور نانی ہوں یا ہمارے استاذ ہوں یا ہمارے بڑے بھائی ہوں، جو بھی بڑے سماج معاشرے کے بڑے لوگ ہیں، ہاں سماج و معاشرے کے بڑے لوگ کرنا چاہیے. ہاں یہ اور بات ہے کہ کہیں اگر کوئی بڑا کوئی غلط بات کر رہا ہے، کسی کا حق مار رہا ہے، تو وہاں پر چھوٹے کو یہ حق اسلام نے دیا ہے کہ بھائی ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بولو، ادب کے دائرے میں ادب کے دائرے میں سلیقے سے بولو. سلیقے سے بولو کہ یہ حق یہ ہے، رسول اللہ کی حدیث یہ کہتی ہے، قرآن کہتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اسلاف کی زندگی میں ہم سب کے لیے نمونہ ہے، اور اخلاق کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں اور ہوں گی، لیکن ناظرین کرام ہمیں اجازت دیجیے، اسلامی گھرانے کی تعمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنائیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ